الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلباء کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر، جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ للشیخ الحافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ یہ کتاب عقیدہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو سوالاً اور جواباً مرتب کیا ہے. ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر، نشست کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر رکھا تھا. اسی سے ساتھ دوسری گواہی اسی کے متعلق، یعنی شہادت ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے. تو آئیے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس موضوع پر لکھا ہے، ذکر فرمایا ہے، ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں. سوال: ما معنی ان شہادت ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس سوال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس گواہی کا معنی کیا ہے؟ اس گواہی کے کیا مقتضیات ہیں؟ کیا تقاضا کرتی ہے یہ گواہی؟ کیا معنی اور مفہوم ہے اس گواہی کا؟ تو اس کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ اپنے دل سے اس بات کا یقینی طور پر بڑے مضبوطی کے ساتھ من صمیم القلب، دل کی عطا گہرائیوں سے اس بات کو پکا طور پر، یقینی طور پر یقین رکھ لینا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ المتواطئ لقول اللسان، کہ اسی یقین کے ساتھ زبان بھی گویا ہے، زبان بھی اس گواہی کو، جو یقین ہمارے دل کے اندر موجود ہے، یہی یقین اپنی زبان سے اس کی ادائیگی بھی کرے. کہ کیا ہے وہ گواہی؟ کہ ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. اور یہ رسول کیا ہیں؟ الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا انسہم و جنہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے، جس طرح قرآن کی آیت کو بطور استشہاداً یہ ذکر کیا ہے، شاہداً و مبشراً و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا، یہ آیت بھی بطور محل استشہاد ذکر کیا. تو یاد رکھیے گا، جس طرح محمد بن عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، اور علماء نے، باقی علماء نے بھی اس بات کو، ان شروط کو، کے معنی کو ذکر کیا ہے. میں نے کہا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اس بات کو مختصر ذکر کریں، کیونکہ مفصل زیادہ طویل ہو جائے گی. جب اسحاق فی الکلام ہوگا تو اکتاہٹ کا باعث ہو جائے گا. تو ہم نے کوشش یہی کرنی ہے انشاءاللہ کہ اپنے کلام کو، اپنی بات کو مختصر کریں، اور علماء کی جو اصل بات ہے اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں، کیونکہ علماء کی بات میں ہی خیر ہے. ہم تو سارے ہی طالب علم سیکھنے والے ہیں. تو کہتے ہیں 4 باتیں جس کو یاد رکھ لینا چاہیے. نمبر 1، تصدیق فیما اخبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایسی تصدیق ہو، ایسا ایمان ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ ہے، تو بالکل 100% یہ ہے. ایسا ایمان ہونا چاہیے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان تھا، جس طرح سیدنا ابوبکر کا ایمان ہے، اور سارے باقی صحابہ جن کا ایمان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیں، آگے بڑھ کے اور پیچھے ہٹ کے، یہ مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز آگے بڑھ رہے ہیں، پھر دوران نماز پیچھے ہٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم تھی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کے اندر وہ معمول حالت دیکھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی. آپ نے فرمایا اس جگہ پر مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. سبحان اللہ. تصدیق دیکھیں، سامنے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے صحابہ کھڑے ہیں. چلو باقی پیچھے صف والے نظر نہ آئے، کم از کم اگلے صف والوں کو ادھر نظر آئے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر. تصدیق اس بات کی کہ فرمایا کہ ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ سچ ہے، برحق ہے. ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کی تپش کو محسوس نہیں کیا، جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا، یعنی ہمارے سامنے ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا، بالکل 100% بات صحیح ہے. بالکل اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے تو اس کی بھی ہم تصدیق کر دیتے ہیں.
تو تصدیق فیما اخبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں تصدیق بیان کر دیں اس کی تصدیق ہے. نمبر 2 امتثال فیما امر کہ تصدیق تو کر لی، ہاں جی بالکل دل جان سے مان لیا، تو کہا اس کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں اس حکم کی اطاعت ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس بات کو کر دو. صحابہ کی زندگی کو کہہ دیا، حکم آ گیا، بس خلاص ختم ہر چیز. اب یہ ہم ایک ایک کی مثال ذکر کریں گے تو مفصل بات ہو جائے گی، تفصیل میں چلے جائیں گے. تو بس دوسرا نقطہ ہمیں سمجھنا آ جانا چاہیے کہ امتثال فیما امر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں ہم اس چیز کو اس پر عمل کریں، یہ شہادت کا معنی ہے. نمبر 3 اجتناب عما نہى وزجر، کہ جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرنا. نمبر یعنی یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رسول آپ کو دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول روکے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو منع کر دیا رک جاؤ، بس یہ حلال ہے حلال ہے، یہ حرام ہے حرام ہے. یعنی اتنی بات کہ اگر وہ شراب ہاتھ میں ہو، اگر وہ گھونٹ منہ میں پڑا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے کہ یہ حرام ہے، تو وہ صحابہ کہ یہ تو نہیں کہتے کہ چلو اب منہ کے اندر آ گیا چلو اندر چلا جائے، نہیں وہ باہر نکلے گا. سبحان اللہ. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ نے کہا حرام ہے، صحابہ اس پر عمل کرتے اور اس کو کلیتاً ترک کر دیتے. یعنی یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ کا معنی. یہ معنی ہے شہادت ان محمد رسول اللہ کا معنی. اسی طرح اس بات کا بھی یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی نبوت یعنی یہ رسالت کے پیغام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات امت تک خیر خواہی کے ساتھ پہنچا دی. پوری بات خیر خواہی کے ساتھ من و عن، جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ پہنچا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اور یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں یہ کہہ رہے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا اس بات کو کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا. یہ اس بات کی گواہی ہے الیوم اکملت لکم، جب آئیں گے اسے. اور اس بات کو بھی یاد رکھنے کا کہ ہمارا دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کے آئے وہ کامل ہے، ناقص نہیں ہے. کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے رائے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو. ہاں دین میں کوئی نئی ایجاد نہیں کی جا سکتی، دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بھی شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی. یہ بھی شہادت لا الہ الا اللہ کے اندر زمرے میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین لے کے اس کے اندر کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جائے، وگرنہ یہ شہادت لا الہ الا اللہ کے منافی ہے. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین میں اس شریعت میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے گویا وہ یقین رکھتا ہے، یہ اس کا یہ اعتقاد ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے اس دین کو پہنچانے میں. یعنی وہ چیز رہ گئی تھی جو یہ آدمی کی پورا کر کے ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ خیر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. معنی یہ کہ مبتدع بدعتی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک خائن سمجھتا ہے کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ یہ دین مکمل نہیں پہنچایا، تو اس دین کے اندر کوئی بدعت نہیں کرنی چاہیے. اور اسی شہادت کا معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے الوہیت یعنی ربوبیت کی کوئی صفات نہیں ماننی چاہیے. کوئی صفات اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نہیں مانی چاہیے. جس طرح لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو علم غیب کا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ربوبیت کی یعنی نبی اللہ تعالیٰ کی صفات رسول اللہ میں یعنی شمار کرنا یہ بھی اس شہادت کے منافی ہے. یہ شہادت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طرح آج کر بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ ہے، کہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ غلو ہے. تو یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کے منافی ہے، یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کے منافی ہے. تو یاد رکھیے گا ان سب چیزوں کو ترک کرنا ہے. اور اس سے آخری بات ہم بات کر کے اپنی بات کو مکمل کریں، اور یہ لازمی حصہ ہے، یہ لازمی حصہ ہے. یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے وہ دین مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اب اس کو کسی اور کے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریعی، کوئی غیر تشریعی، کسی نام سے آ جائے، وہ دجال اپنے آپ کو کہلائے گا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، کوئی ذلی اور بروزی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں نشان عبرت بنا دیا، وہ دجال ہیں، کذاب۔ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری حدیث ہیں، اور قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات ہیں جن کو علماء نے جمع کیا اور ذکر کیا اس بات کو۔ قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دو آیت پڑھ کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ایک دو حدیث پڑھ کے اس موضوع کو ذکر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا لوگوں، پیغمبر یہ اعلان کر دو کہ میں تمام لوگوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انا ارسلنا الیک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پیغمبر ہم نے پورے کافۃ للناس تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو، باقی انبیاء علیہ السلام کی بات ہو، کہا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اپنی قوم کو نکالو، اپنی قوم کو نکالو، یعنی قوم کا ایک خاص قوم کا تذکرہ ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ وہ کافۃ للناس، کافۃ للناس۔ دوسرا اس کے اندر یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یعنی اس موضوع پر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو اپنی قوم کے لیے خاص طور پر بھیجا اور مجھے تمام لوگوں کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء قبلی، فرمایا میری مثال اور باقی انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نے ایک خوبصورت بڑا بہترین محل بنایا، خوبصورت گھر بنایا، اور پورا شاندار گھر بن گیا، بہترین محل بن گیا، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوڑ دی گئی۔ لوگ آیا اور اس گھر کو دیکھا، کہا کہ بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑا مزین ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن بس ایک ہی کمی ہے کہ ایک اینٹ رہ گئی ہے۔ فرمایا انا موضع تلک اللبنہ، فرمایا اس خلا کو، اس اینٹ کی وہ جگہ تھی، وہ فرمایا میں نے بھری ہے، وہ آخری اس نبوت کا جو دروازہ اور محل ہے اس کو مکمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب اور دجال اور جھوٹا ہوگا۔ جس طرح ہم نے ان باتوں کو ذکر کیا کہ یہ چیزیں اس کے اندر شمار آتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ربوبیت یعنی اللہ کی صفات میں سے کوئی صفات نہیں ماننی چاہیے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو مقام دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو یہ ٹھکرا کے ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارے اصولوں کے منافی ہے یا ہمارے کسی امام کے قول کے منافی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ فیصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور آپ کو فیصل نہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ہم اپنے اسی باتوں پر آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔